أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت العلی وجعلنا من الاتقیاء والاصفیاء والاولیاء والعاملین والصالحین والمتقین بمودت الولی وشرح صدورنا وقلوبنا وأنوارنا وأجسادنا وأرواحنا بولاية العلي. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد سيد العلي أبي القاسم محمد وعلى سيد البطحاء سيد الأصفياء سيد الأولياء سيد العارفين سيد الكاملين الموسوم بالعمران المقنع بأبو طالب أبو العلي وعلى الصديقة الطاهرة الإنسية الحورة العالمة الفاضلة الكاملة العابدة المحدثة العاتقة أم أبيها زوجة العلي وعلى النورين النيرين الكوكبين الأزهرين القمرين الشمسين البدرين الحسنين أبناء العلي واللعنة الدائمة الباقية على أعداء العلي. أما بعد فقد قال رب العلي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے تمام مومنین کی حاجات کی روائی کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے. جنہوں نے مجھے نام دیے ہیں جو ان کی حاجات ہیں ان سب کی روائی کے لیے بیماروں کی قید و بند سے رہائی کے لیے قبلہ جعفری صاحب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے ظہیر بھائی کی اور جعفری برادران قائم نقوی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے میرے بزرگوار ایک میری آنکھوں کے سامنے ہے میری مائیں بہنیں ان سب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے دشمنان مذہب دشمنان عقیدہ دشمنان ولایت امیر المومنین کی تباہیوں بربادیوں نیست و نابودی کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم عبد اور معبود حقیقت عبودیت اور مقام عصمت حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کے موضوع پہ آج 10ویں مجلس اور
اس عشرے میں بتدریجاً مراحل کو بیان کیا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو الفضل العباس علمدار معصوم ہے. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ سورج جو ہے اس کی شعاعیں آپ کی تصدیق کی محتاج نہیں ہوتی. سورج کی شعاعوں کو ماننا آپ کی انسانیت کی دلیل ہے، سورج کے سورج ہونے کی دلیل نہیں. جو فرما رہے ہیں میرے مولا کے فضائل کے خوش ہو جانا، نعرے کا جواب دے دینا تمہارے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے. علی تمہارے نعرے سے بلند نہیں ہوتا. تو جو فرما رہے ہیں تم بلند ہوتے ہو علی کا نام لے کے. علی بلند نہیں ہوتا. علی تو اتنا بلند ہے جس کا نام ہی علی ہے. وہ فقط نام میں علی نہیں ہے، علی العلم ہے، علم میں علی ہے. بھئی ایسا علی ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا بلایا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی آیا، جہاں سے بھی آیا تھا، آیا سوال کرنے کے لیے. کہتے ہیں پہلا سوال یہ بتائیں، یہ سوال ہے میرا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں. کہا اگلا سوال. سوال ہوا تھا حاکم سے، کہا جی اگلا سوال. کہا جی یہ بتائیں حق و باطل کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. کہتا اگلا سوال. کہتا مشرق اور مغرب کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. کہتا اگلا سوال. کہتا آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. کہتا اگلا سوال. کا سوال ختم ہو گیا. کہا جی جواب بڑا آسان ہے ان کا. کہیں کیا جواب؟ کا مجھے نہیں آتا. اس سے آسان جواب ہو سکتا آتا ہے. کہتا پھر بیٹھا کیوں یہاں؟ کا بیٹھا نہیں بٹھا دیا. بڑا اچھا جواب. نہیں آتا، بیٹھا کیوں بٹھا دیا. جیسے کہ وہ عذر پیش کیا تھا نا، وہ کیفی آدمی انڈیا کے ایک شاعر ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے بولے، پکار بھائی، کہتے ہیں ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور. ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. جنگ خیبر سے جو بھاگے منیر بھائی صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے. باب خیبر توڑنا ہی کچا دھاگا تھا انہیں. باب خیبر توڑنا کچا دھاگا تھا انہیں. خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. تو کیفی آدمی جواب دیتے ہیں روک جو سکتا نہیں. ظہیر بھائی ایک اسب بے ہنگام کو کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام. یاد رکھنا علی کا نعرہ سن کے، علی کے فضائل پہ خوش ہو کے میرا مولا علی کبھی بلند ہوتا ہے نہیں. کوئی بلندی بچی نہیں ہے جہاں تک علی نے جانا. کوئی مجھے بلندی دکھا دے جہاں کوئی رہ گئی. مولا نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ، ہمیں اللہ نہ کہنا. وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ، پھر جو جی چاہے کہو. اچھا قید بھی لگا دی، جو جی چاہے کو فینا ما شئتم،
قبلہ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ 2-3 اور بھی خطیب خطبہ اور بزرگان ملت کے علم بردار اور خدمت کرنے والے اور کس کس انداز میں ان کی خدمات تشریف فرما ہے. عربی دان بیٹھے. ما شئتم اطلاق ہے کل پہ، جز پہ نہیں آتا. جو جی چاہے کہو، اللہ نہیں کہنا. جو جی چاہے کہو. اچھا تم پہنچ جاؤ گے علی کیا ہے، تم سمجھ لو گے علی کیا ہے. فرماتے ہیں وَلَن تَبْلُغُوا، لن جو ہے یہ عربی زبان میں لن ترانی کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو مولا کہہ رہے لن تبلغوا، مر جاؤ گے، علی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جو ہمارے مرنا آسان ہے، علی کو سمجھنا مشکل ہے. اچھا مولا نے کیا کہا؟ اللہ نہیں کہنا. پھر جو جی چاہے کہو. یہ کہو گے علی رزق دیتے، مولا کہتے ہیں ہم اس سے بھی بلند ہیں. کہتے ہو علی شفا دیتے ہیں، مولا کہتے ہیں ہم اس سے بھی بلند ہیں. ہائے 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 ہائے. جو چاہو. میں نے ایک جملہ کہا تھا رشی بھون میں، کیا کہ سورج جو ہے وہ نور لیتا ہے امام زمانہ سے. سورج کس سے نور لیتا ہے؟ امام زمانہ سے. سورج کیا کرتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سورج ختم ہو جائے، نہ درخت پھل دیں گے، کوئی درخت پھل دے گا، نہ زمین سے سبزی اگے گی، نہ گندم ملے گی، نہ چاول ملیں گے. ہے نا؟ فقط یہی نہیں، بدل کے جملہ کہہ دوں، سورج پڑتا ہے تو بخارات بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے. تو جس کی نور کی ایک شعاع سے سورج بنے، وہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، وہ تمہیں شفا بھی دے رہا ہے، وہ وٹامن ڈی بھی دے رہا ہے، وہ بارش بھی دے رہا ہے. تو عزیزو جو علی مرکز کائنات ہے وہ نجف سے نہیں آ سکتا. چہرے کا رنگ بگڑ جاتا. سورج سب کچھ دیتا ہے. اگر میں یہی کہہ دوں علی دیتے ہیں تو چہرے کا رنگ کیوں بگڑے؟ علی کو اتنا بڑھا دیا، علی کو اتنا بڑھا دیا، علی کو اتنا بڑھا دیا. علی سے بغض نہ رکھ، وہ خود بنے تو کب مولا. علی سے بغض نہ رکھ، وہ خود بنے تو کب مولا. جو حوصلہ ہے تو بگڑ جا بنانے والے سے. میں نے کہیں نہیں پڑھا اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو کہا ہو کہ خانہ کعبہ بنا. ساتھ اللہ نے یہ کہا اگر کعبہ نہ بنایا تو تو نے کوئی کام ہی نہ کیا. ہائے 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 میں نے نہیں پڑھا. اگر پڑھا تو مجھے بتا دے کہ اللہ نے کہا اگر تم نے کعبہ نہ بنایا کوئی کام نہ کیا. کسی جگہ نہیں ملتا. نبی عام سے پیغمبر جلیل بنے. مولانا افسر عباس دہلوی. نبی عام سے پیغمبر جلیل بنے. وجود حق کی بڑی مستند دلیل بنے. یوں ہی نہیں ہوئے اتنے عظیم ابراہیم، بنایا مولد حیدر تو وہ خلیل بنے. نہیں کہا نا کہ اگر تُو نے کعبہ نہ بنایا تو کچھ کام ہی نہ کیا. کسی جگہ نہیں ملتا کعبہ بناؤ بس. لیکن اللہ جانے یہ ولایت کتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ عام نبی سے نہیں سردار سے بات کر. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِن لَمْ تَقُلْ نہیں کہا. اگر تُو نے نہیں کہا کر کے نہیں دکھایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. توجہ فرمائیے گا. اگر کر کے نہ دکھایا، اللہ کہہ رہا اپنے حبیب سے. تو جب اللہ وہاں پہ ہر کام کے ساتھ عدم کام کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو یاد رکھو جو علی کے ذکر پہ منہ بناتا ہے وہ بھی یہ سن لے. نماز پڑھتے رہو گے، قیامت میں اللہ کہے گا پڑھی لیکن نہیں پڑھی. روزہ رکھا ہے لیکن نہیں رکھا. حج کیا ہے لیکن نہیں کیا. کس لیے؟ اس لیے کہ جس کے صدقے میں نماز بنی اس سے وہ دشمنی.
یہ آپ سے بھی کہہ دے گا اللہ فکر نہ کرے پڑھو علی کے دشمنی میں نماز. یہ تو جب قبر میں جاؤ گے جب علی کا جلوہ نظر آئے گا پھر کہنا یہ علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے. پھر وہ بیٹھے ہوں گے نا دو کوڑے لے کے اب کیا ہے نہیں یہاں تو تم کہہ دیتے ہو وہاں پہ کہنا علی کے قبر میں کیسے آتے پھر پتا چلے گا جب آئیں گے امیر المومنین سامنے. اچھا میں تو یہ اچھا نہیں لگتا میرا ذکر تو یہ اچھا نہیں لگتا. قبر میں پتا چلے گا کہ علی کی ولایت اور حکومت کی ابتدا کا نام ہے قبر کی پہلی منزل. قبر کی پہلی منزل سے حکومت علوی کا آغاز ہے. جو دنیا کی حکومت ہے نا اولاد دے دینا نوکریاں دے دینا شفا دے دینا بیمار کی شفا دے دینا یہ ان کے نوکروں کا کام ہے. قمر بھائی ہمارا ذہن چھوٹا عقل چھوٹی فکر چھوٹی سوچ چھوٹی. ہم نے کہا علی وہ ہے کہ جو مجھے اولاد دے دے. ذہن چھوٹا ہے نا ہمارا اتنا سا ذہن اتنا سا. علی وہ ہے کہ ہمیں اولاد دے دے ہمیں نوکری دلوا دے گا. یہ علی کا یہ کام نہیں ہے یہ ان کے در کا کمبر کرتا ہے. بدل کے جملہ کہہ تو جنت چاہیے ہو تو ان کا بہلول دیتا ہے. علی کا کام کیا ہے عالم لاہوت میں تبدیلی کرنی ہو ملکوت بنانا ہو تو علی کرتا ہے. عالم ملکوت کو جبروت علی بناتے ہیں عالم جبروت کو عظموت علی بناتے ہیں نوکر کو جبرائیل علی بناتے ہیں ذرے کو سورج علی بناتے ہیں. یہ جہالت کا زمانہ. اب پوچھ رہے کہ یہ بتائیں یہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں. یہی تو ایک انگریز نے کہا تھا پر کہتے یار جس نے سلونی کا دعویٰ کیا اس سے پوچھا جا رہا میرے سر میں بال کتنے. مولانا نے کہا بتا بھی دوں گا تو کیسے تصدیق کرے گا تو گنتا ہی رہے گا ساری رات. جیسے جس کو نیند نہ آ رہی ہے وہ ستارے گنتا 1 2 3 4 5 6 8 9 10 نیند آ جاتی اور وہ بال گنتا رہے گا سو جائے گا پھر اگلے دن پھر نیند نہیں آ رہی پھر 1 2 3 4 یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا کہ مطلب سوال اس نے انگریز نے گلا کیا تھا کہتے میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا یا علی یہ بتاؤ نیا منظومہ شمسی کیسے بنائے. معرفت ہے کہ نیا سورج بنانا چاہتے کیسے بنائے. کہتے علی کا یہ کام تھا یہ نہیں تھا میری مٹھی میں کیا ہے مچھلی ہے مٹھی ہے طریقے یہ کوئی بات کرنے. تو عزیزان محترم علی کل بھی مظلوم تھے علی آج بھی مظلوم ہے. جس شخصیت پہ پورا اشرا ہوا آپ کے سامنے حضرت ابو الفضل العباس یہ باپ کی وجہ سے کنیت نہیں ہے فضل کے باپ. یہ فضل فضیلتوں کو کہتے ہیں. جس ٹائم دنیا میں یہ شخصیت ظاہر ہوئی ہے تو مولا نے اسی ٹائم کہا تھا یہ میرا بیٹا ابو الفضل ہے فضیلتوں کا باپ ہے. تو یاد رکھیں جو فضیلتوں کا باپ ہو حیدر اس کا باپ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو جو فضیلتوں کا باپ ہو حیدر اس کا باپ. اچھا سیدہ کے 135 لقب ہے اور 18 کنیتیں ہیں. ایک کنیت بی بی کی ہے ام الفضائل فضیلتوں کی ماں. آئے ہائے ہائے جو سمجھا یا نہیں سمجھا مجھے نہیں معلوم. مادر حسنین کی کنیت ہے فضیلتوں کی ماں ام الفضائل. ایسے بیٹا نہیں کہا غازی کو یہ ہے فضیلتوں کی ماں یہ ہے فضیلتوں کا ماں. ایسے نہیں کہا ام الفضائل فضیلتوں کی ماں. وہ ماں ہے فضیلتوں کی یہ فضیلتوں کا باپ ہے ابو الفضل. اور ایک جگہ ابو الفضائل بھی ملتا ہے حضرت ابو الفضل عباس کے کنیتوں میں سے.
اب ابو فاضل بھی ملتا ہے، بے پناہ 25-30 کنیتیں اور تقریباً 250 کے قریب لقب ہے. حامل اللواء ایک لقب ہے، ساقی عطاشی کربلا لقب ہے، شباب الحسین حسین کی جوانی لقب ہے، حجاب زینب لقب ہے، بے پناہ القابات ہے. حامل اللواء سکا الا ماشاء اللہ، ایسے عام شخصیت نہیں. حضرت داؤد کے پدر بزرگوار جب جنگ کا ٹائم آیا، عصمت کی دلیلیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. علامہ مامقانی تنقیح المقال کتاب بڑی زبردست علم رجال کی سب سے بڑی کتاب ہے، مرجع تقلید لکھنے والا. وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عباس کو غیر معصوم کہے. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ ہم کہتے ہیں 14 میں شامل نہیں ہے، یہ ایک خاص اللہ کی طرف سے یہ ایک محور ہے 14 کا. دیکھیں ایک ہاسپٹل ہوتا ہے نا، تو اس میں ہوتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں 20 ڈاکٹر، 20 ڈاکٹر، تو اسی لیول کا ایک ڈاکٹر ہے. تو کیا کہا جاتا ہے، آپ ایک الگ سے ہاسپٹل کھول لیں. تو جو فرمانے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ادھر سے بھی ادھر بھیجا جاتا ہے. بدل کے کہوں، یہ 14 مل کے چلا رہے ہیں، عباس تنہا چلا رہا. مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے. اب بات یہاں تک آ گئی تو آئے شریکت الحسین بیوی کے جملہ یہاں پہ رہ جائے گا، حق ادا نہیں ہوگا. عباس کی آقا زادی کے لیے ایک جملہ، نام ہے زینب سلام اللہ علیہ. زین نسبت ہے جناب زہرا کی طرف، یہ نسبت ہے کس کی طرف؟ حسنین کی طرف. بدل کے 3-4 طریقوں سے وارد. نون نسبت ہے نبی کی طرف، اور آخر میں بے نسبت ہے اب کی طرف، باپ کی طرف. نام کے لحاظ سے پنجتن. مولا علی کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، مولا علی کے نام پہ نقطہ ہے، علی پہ کوئی نقطہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ کوئی نقطہ نہیں. فاطمہ پہ ایک نقطہ صلوات اللہ وسلم علیہ. حسن پہ ایک نقطہ اللہم صلی علی محمد. اور سید الشہداء کے نام پہ 3 نقطے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو کتنے ہوئے؟ 3 نقطے، 5 نقطے ہوئے نا. زے کا 1 نقطہ، یہ کے 2، کتنے ہوئے؟ نون کا 1، بے کا 1. وہ مل کے پنجتن ہے، یہ اکیلی پنجتن ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب چادر تطہیر میں سب جمع ہوئے نا، تو بی بی بھی بیٹھی تھی، نہیں گئی. کوئی مجھے دکھا دے بی بی نے، ایک بی بی ام سلمہ نے کہا کہ میں چلی جاؤں، تو آپ نے کہا انت علی الخیر، آپ خیر پہ، لیکن نہیں آ سکتی. اگر بی بی کہتی شریکت الحسین بی بی، کیا روکا جاتا؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے. تو پھر پنجتن پاک نہ ہوتے، ششتن پاک ہوتے. ششتن پاک ہو جاتے، پنجتن پاک نہ ہوتے. کیوں بی بی نے نہیں کہا؟ بی بی باہر دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، اندر نہیں گئی، فرمائش نہیں کی. آپ مل کے پنجتن ہیں، یہ اکیلی پنجتن. جو آپ پنجتن کی خدمات ہیں وہ ایک یہ بچائے. اور اب ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں. عباس ہے ابو الفضل، حیدر ہے فضیلتوں کے باپ کے باپ، اور زینب کون ہے؟ زین اب، اپنے باپ کی زینت. تو عزیزو، جو کائنات کی زینت ہے اس کی زینت کا نام ہے زین، جو کائنات کی زینت. اچھا، یہ اب وہ زرا کی جنگ ہو رہی تھی تو 11 بیٹے تھے ان کے. تو اب سوچا جا رہا تھا کہ زرا کس کو پہنائی جائے، علمدار کس کو بنایا جائے. علمدار وہی ہوگا جس کے زرا فٹ ہو جائے. اب سارے بیٹے آئے، پھٹے کٹے اور سارے مطلب اونچے نیچے تھے. تو جس کو پہنا رہے پوری نہیں آئی. حکم یہ تھا، معصوم کی ایک علامت یہ کہ معصوم کی زرا اس کو پوری آئے گی، اور جس کو پہنا رہے ہیں اس کو پوری نہیں آتی.
حضرت داؤد 11 سال کے ہیں، ادھر حضرت داؤد کو پہنائی بالکل پوری، ایسے کہ بنین کے لیے علم دے دیا گیا۔ جنگ صفین ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے گا، جنگ صفین ہو رہی ہے، اب حضرت فضل العباس آئے روانگی کے لیے، مولا نے اپنی زرہ اتاری اور عباس علمدار کا سن بھی 11 سال ہے۔ حضرت داؤد علمدار بنے تھے 11 سال، عباس علمدار 11 سال۔ اب جو زرہ پہنائی ہے تو بالکل پوری، علم ہاتھ میں دیا، اس دن سے علمدار کہا جانے لگا۔ مجھے فرما رہے ہیں تو جو ہر کتنی دلیلیں چاہیے، 1000 کو تو 1000 دلیلیں ہیں عصمت ابوالفضل العباس کی۔ زرہ معصوم کی غیر معصوم پہ نہیں آ سکتی، عباس علمدار کے پوری ہے، کیا یہ غیر معصوم ہونے کی دلیل ہے؟ یار کچھ اللہ ماضی بیان کر کے مستقبل سمجھاتا ہے۔ اللہ نے چھوٹے ولی کے انکار کرنے والے کو شیطان بتایا، کیا بتایا؟ جو چھوٹے ولی کا انکار کرے وہ ہوتا ہے شیطان، سمجھا رہا ہے مستقبل کہ جو میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں اس کا کوئی منکر ہو وہ ہوتا ہے شیطان، اور اگر کبھی میرا نبی غدیر میں دونوں ہاتھوں سے دکھائے اس کا منکر ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ شیطان۔ تو عزیزو یہ جملے تمہیداً یہاں تک میں نے پہنچا ہوں۔ اب چونکہ وقت میرے پاس آگے بھی مجلس ہے، میں تو سوچ رہا تھا 12 بجے تک میں سنتا رہوں گا، ذکر ہوتا رہے گا، لیکن وہ جلدی مجھے ٹائم مل گیا۔ تو دراصل یہ مجلس میں اور بھی ہے آگے نیلی بار پہ وہاں پڑھنی ہے، لیکن میں آپ کو اس منزل تک لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس امام بارگاہ میں کچھ غیر مرئی مخلوقات ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ جنات ہیں اس جگہ پہ، اور وہ جنات بھی ایک عام خاندان سے نہیں، ایک خاندان ہے بزرگ، کیونکہ جنات میں بڑے خانواد ہیں، تو ان کا یہ فرمائش تھی کہ ہمارے متعلق بھی کچھ جنات پہ بھی تبصرے کریں اور بتائیں کہ جنات کیا۔ تو ہمارے متعلق آخری مجلس جو ہے وہ کافی عرصے سے جنات پہ ہو رہی ہے، اب اللہ جانے مجھے نہیں معلوم انسانی شکل میں کون جن بیٹھا ہے، یہ تو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، اب جو بھی جن ہے گھور کے نہیں دیکھ رہا، تو میں شروع کرنے لگا۔ اب عزیزو چند جملے سن لیں۔ جنات کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ آنکھیں نہیں بند کرتے، اب بند نہیں کرتے، جھپکتے نہیں، ایک ہی بات، سو بھی جائے۔ اب بات انسان بھی ایسے جو سوتے ہوئے آنکھیں کھولی رکھتے، بڑا ڈر لگتا ہے دیکھ کے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ کس میں سے تھا؟ قوم جن میں سے جن تھا نا، آگ سے بنا تھا، تو کہتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ شیطان تھا۔ اب تو ان کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جنات کے اندر جو ہے سامنے کہتے ہیں، نہیں مانتا نہیں مانتا۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں 2 طرح کے شیطان بتائے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ کرتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی۔ تو جو جناتی شیطان ہے اس کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جو ہے اللہ کے سامنے شیطان کر سکتا تھا نا، سجدہ کر لیتا، مبارکباد بھی دے دیتا آدم کو، جپی ڈال لیتا، گلے مل لیتا، ہاتھ چوم لیتا، بخیر مبارکباد بھی کہہ دیتا، ماشاءاللہ آپ آج ولی بن گئے ہیں، سب کے اور میرے بھی، کہہ دیتا، کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں کہا اس نے، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ شیطان ہو کے اس کے تو منافقت نہیں آتی، نہیں ہے نا اسے منافقت، یہ تو ایک تحفہ ہے اللہ کا انسانوں کے لیے کہ جن کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ہم آدم کو بھی مانتے ہیں، شیطان کو بھی، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، نمرود کو بھی، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، فرعون کو بھی، رسول کو بھی مانتے ہیں، ابو جہل کو بھی، حسین کو بھی مانتے ہیں، اور کس کو بھی، تو انسان کو، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم بھی والے ہیں۔
भीड़ वाले हैं, लेकिन वो शैतान हो गया ना, उसके अंदर एक कैटेगरी है, एक सिंगल, नहीं मैं नहीं मानता, मैं करूंगा नहीं सजदा, साफ साफ अल्लाह से हुज्जत करना, अल्लाह से हुज्जत शैतान ने की। कयास की बुनियाद रखने वाला शैतान है। दूसरे का जी मैं इससे बेहतर, ये मैं आग से वाला, ये इससे, अल्लाह के हुक्म को नहीं देखा, उसने ये कहा कि भाई मैं इससे बेहतर। अच्छा, ये अल्लाह ने जब कहा ना, आदम से तो बेहतर कह दिया उसने, तो अल्लाह ने कहा अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तू तकब्बुर करता है या तू आलीन में से है? तो किसी जगह नहीं मिलता उसने कहा कि मैं आलीन में से हूं। जब मौला से पूछा गया मौला ये आलीन कौन है, तो कहा वो 5 नाम लिखे हुए थे अर्श पे। अच्छा शैतान नहीं, अच्छा अल्लाह ने भी जिस जगह हुक्म दिया ना, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हदीस क्या देख ले, अल्लाह ने एक जगह कहा कि तू ऐलान कर दे वल्लाहु यासिमुका मिन इब्लीस या मिन शैतान। शैतान के उनको 22-23 नाम है, एक नाम उसमें से हारिस भी है। अब अल्लाह जाने जो गदीर में आया था वो इसके ज़ाहिरी चेहरा था या बातनी चेहरा था। तो यहाँ पे एक शेर लिखा था कि हारिस मिजाज देख ले हारिस का वाकया, हारिस मिजाज देख ले हारिस का वाकया, कुदरत ने कैसा घेर के मारा गदीर में। जो भी हारिस, ये इसकी एक आदत है, ये बदल के आता है, लेकिन मुनाफिकत नहीं करता, जो सामने वो आके बयान करते हैं। तो अल्लाह ने किसी जगह नहीं कहा कि तू अली की विलायत का ऐलान कर, अल्लाह तुझे शैतान से बचाएगा, नहीं। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नार। ये जो इंसानी शैतान है ना, बड़े खतरनाक है। पर्चियां देनी भी इन्होंने शुरू की है, मैंने नहीं पढ़ा किसी जगह पे, वो तो है ना, तो उससे भी जसूर हो गए। तो उसने शैतान हो के अपने को आलीन से बेहतर नहीं कहा। ये इंसानी शैतान है जो कहते हैं कि आलीन के जिक्र से वक्त ज़ाया होता है, पर्चे लिख के बच्चे को देंगे जाके दे दें। तो वो शैतान जो है ना, वो आके वसवसा करता है, ये बोल देते हैं मजलिस में कि अली के जिक्र से क्या मिलता है, नारे हदी में क्या है, काले कपड़े में क्या, वो उसने एक जुमला कि ये आके वसवसे करते हैं, ये वाला जो इंसानी शैतान है। तो अब जिन्नात जो है ये एक ऐसी मखलूक, वैसे तो अल्लाह की बेपनाह मखलूकात है, देव हैं, चुड़ैले हैं और भूत है, परियां हैं, उसके अलावा भी हजारों मखलूकात है जिनका इंसान को इल्म नहीं है। उनमें से एक जिन है। ये जिन की फजीलत या मारिफत इस लिहाज से भी ये जरूरी है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने जिन्नों को और इंसानों को इबादत में मसावी करार दिया कि ये भी इबादत के लिए खल्क हुए, वो भी। जिन्नों में, इंसानों में तो माशाल्लाह 73 फिरके तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें, उसके अलावा यहूदी है, ईसाई है, ईसाइयों में आगे 15-20 फिरके हैं, यहूदी उनमें 40-50 फिरके हैं, तो कर आके जिसको 1.5 इंच की मस्जिद हर एक की अलग-अलग। लेकिन जिन्नों में 2 हैं, या काफिर हैं या मोमिन, या अली की विलायत का इकरार करते हैं या इनकार करते हैं, इसलिए कि तीसरे को वो मानते ही नहीं है। वो देखते हैं कौन कैसा है, हर एक की कैटेगरी उनके सामने है। जिन्न है, इंसान तो नहीं है कि उनके सामने आप छुप जाए। वो तो कहते हैं यार ऐसे साढ़े को नहीं बदतर है। वो हर एक को नहीं मानते, या मानते हैं या नहीं मानते। ये उनकी जिन्नात की एक अलामत है कि वो यानी कभी भी किसी भी हवाले से वो नहीं, मुनाफिकत नहीं ना, साफ साफ नहीं मानता। या मोमिन है या काफिर। और मोमिन भी ऐसे हैं कि जिनको मौलाए कायनात की एक नहीं कई जंगें हुई है जिन्नात से। कुछ तो अपने पुश्ते कुएं में गए थे, तो वहां पे हजारों जिन्नों का कत्लेआम किया, तो वो डर गए वहां पे, तो उन्होंने आके कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। अब जो गिरते जा रहे हैं कहते हैं अंता वलीउल्लाह, कलमा पढ़ा है, वापस आए। तो अपने अभी तारब जिन्नात में जो काफिर जिन है और मोमिन जिन है, इनकी 2-3 कैटेगरी सुन ले। जो ये काफिर जिन है, ये रहते हैं गंदगी में,
مطلب جہاں پہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اسی جگہ پہ ان کا ٹھکانہ وہیں پہ، اور بلوں میں رہتے ہیں. ہاں یہ جو بل نہیں ہوتے چھوٹے جانوروں کے یا چونٹیوں کے، اس کے اندر بھی ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. بلی کی شکل میں زیادہ آتے ہیں یہ جنات، اور کبوتر کی شکل میں اور یہ پرندوں کی شکل میں روحیں بھی آتی ہیں کبھی کبھی گھر میں چکر لگانے کے لیے، اولاد کو دیکھنے کے لیے یہ جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر رہتے ہیں. بعض اسی لیے ملتا ہے کہ ان جگہوں پہ گندگی نہیں پھینکنی چاہیے. بعض بچے جو ہے وہاں جا کے گندگی کرتے ہیں تو پھر جنات کا، اسی لیے کہتے ہیں مجنون، جس پہ جن کا سایہ ہو جائے. یہ ویسے جن انسان کے کنٹرول میں رہتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایسی حرکت ہو تو یہ پھر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی جتنے چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، باقی جن جو ہے وہ رہتے ہیں صحراؤں میں، پہاڑوں میں. جیسے رسول اکرم اکثر اکیلے تبلیغ کرنے پہاڑوں پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، خطبے پڑھتے تھے جنات کے سامنے. حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خطبہ ہے جو آپ نے وادی جن میں پڑھا. حضرت ابو الفضل عباس علمدار کے 5 خطبے ہیں جو آپ نے جنات کے سامنے پڑھے، اور وہاں جا کے انہوں نے جا کے باقاعدہ کلمہ پڑھا. تو یہ الگ ایک ہے طریق. اور بعض جنات جو ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں، یہ آپ کے درختوں پہ رہتے ہیں. تو جنات کے علاوہ یہ جنات جو ہیں یہ معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتے. مطلب خواب میں کہ کوئی جن جو ہے وہ چاہے جو ہر شکل بدل سکتا ہے، وہ معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا. اس کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی نبی یا امام کی شکل میں اپنے آپ کو متمثل کر لے، نہیں آ سکتا. البتہ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں چڑیل. اب یہ نہیں معلوم، یہ میرے خیال سے الگ سی کوئی ایک ہے، ورنہ جن کی تو زوجہ محترمہ کو شاید کوئی جن نہ بیٹھا ہو، جن نہیں کہتے ہیں، ایسے توہین نہ ہو جائے نا کہ جن. تو لیکن یہ چڑیل جو ہے یہ ایک الگ مخلوق ہے، پاؤں ان کے مڑے ہوتے ہیں، تو ان کی علامت ہے. بعض اوقات سامنے ہو سکتا ہے آپ کو نظر بھی آ جائے، ناخن لمبے لمبے یہ ہوتے ہیں، اکثر گھروں میں نظر آتے ہیں چڑیلے کہ مطلب لمبے لمبے ناخن ہیں اور بے بال کھلے ہوئے چلتے ہوئے نظر آ جائیں، اور اس قسم کی حرکتیں. پاؤں شاید ہو سکتا ہے کبھی سیدھے بھی ہوں تو، لیکن یہ چڑیل. اور بعض اوقات اسی لیے سایہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی یہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہے میری بیٹی. تو ظاہر ہے وہ چڑیل جو ہے اپنی بہن سے ملنے آ جاتی ہے تو پھر طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب لمبے ناخن اور پھر وہ صورتحال جو ہے یہ چڑیلوں میں ہے. اور یہ جو ہے یہ انسان کو بیوقوف بنا، یہ بھی شکلیں چینج کرتی ہے چڑیل. یہ کبھی مطلب ایسی شکل میں آئے گی انسان سمجھے گا کوئی ولی اللہ سامنے کھڑا ہے، کوئی مطلب انسان کی شکل میں، بزرگ کی شکل بھی بدل سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے آج جناب امام کی زیارت کی اور نہ کوئی توفیق ہے، گندگی ہے، سب کچھ ہے گھر میں. اس کے بعد کہا جی آج میں نے دیکھا ساری رات مولا میرے گھر پہ پہرا دیتے رہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا چڑیل، یہ شکل اشکال بدل بدل کے یہ انسان کو سامنے ظاہر ہوتی ہے اور انسان دیکھتا ہے. تو جنات جو ہے یہ اس میں ایک سردار گروہ ہے، ایک غلام گروہ ہے، اور ایک اس کا مملوک جو ہے یہ رعیت گروہ. جس گروہ کا تعلق محبان اہل بیت سے ہے تو ان کو سب سے پہلی عطا یہ ہوئی کہ ان کو سردار بنا دیا گیا. جس گروہ سے زعفر جن کا تعلق ہے یہ جنوں کا سردار ہے. یہ سردار گروہ ہے، ان کی اولاد نسل در نسل جنوں کی سردار چلی آ رہی. تو یہ بعض اوقات یہ گھر میں گندگی رکھنا یا نجاست کی حالت میں رہنا جنات آ جاتے ہیں. مثلا انسان کبھی کبھی بہکی باتیں کرتا ہے، زیادہ بلا وجہ دنیا داری میں پڑے رہنا، یہ سب چیزیں ہیں. بسم اللہ نہ پڑھنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا، سونے سے پہلے آیت الکرسی کی. دیکھیں آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ بتا دوں، آپ ذکر آیا تو سن لیں. اکثر آپ نے دیکھا فالج کا اٹیک ہوتا ہے، اور فالج کا اٹیک سوتے میں ہوتا ہے. انسان سویا ہوا ہے، ہاتھ سن ہو گیا، پتہ چلا دوبارہ ہل ہی نہیں رہا، اب پورا ہاتھ فالج ہو گیا. یا اکثر اوقات ہو جاتا ہے سوتے میں زیادہ آ جائے. معصوم کا فرمان ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اس کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہو سکتا. آیت الکرسی کا ایک کرشمہ ہے کہ مفلوج نہیں ہوگا بندہ، آدھا بدن دھڑ جو ہے وہ ناقص ہو گیا نہ کبھی. تو یہ جنات جو ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے زمین سے اوپر بھی چل سکتے ہیں،
کبھی کبھی، اور ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کبھی مصافحہ کیا یا نہیں کیا، لیکن جنہوں نے کیا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اجازت نہیں ہوتی. ان کے ہاتھ بالکل ایسے جیسے آپ لکڑی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، آنکھیں بھی نہیں جھپکتے جیسے. تو ایک صورت بھی ہے کہ اگر وہ پڑھ دی جائے جن کو پہچاننے کے لیے، تو اگر عامل نہ ہو تو پھر اس کو پنجابی زبان میں پٹھا بھی کر دیتے ہیں. اتنے ان کی قدرت ہے، یہ جو چاہیں ان کو اختیارات ہے جنات کو. ایک عالم دین جا رہے تھے نجف سے کربلا پیدل، پتہ نہیں آپ لوگ نہیں گئے میرے خیال سے، نجف سے کربلا پیدل جاتے تھے. تو وہ جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چل رہا ہے جس کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے، پاؤں زمین پہ نہیں لگے ہوئے، زمین سے اوپر چل رہا. اب ان کو شک پڑا کہ یہ کوئی مخلوق عام نہیں ہے. سلام کیا، وعلیکم السلام کے بعد کہا جی آپ ہیں کون؟ کہا جی تو نے مجھے دیکھ لی ہے؟ کہا جی ہاں نظر آ رہے ہیں آپ چلتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کو نظر آتے ہیں جس کا تعلق اہل بیت سے ہو. روحانیت میں جو بلند ہوتا جائے. روحانیت کیا ہے؟ کوئی فلاں بندے کے پاس روحانیت ہے، فلاں بندے کی، یہ عملیات سے نہیں ملتی. یہ اور یہ اور یہ ایک ہو جائے روحانیت مل جائے گی. روحانیت میں دور نہیں ہے، ہر شیعہ کے پاس روحانیت ہے، ہر شیعہ کے پاس. ایک آدمی ہے جس کو ایک لاکر دے دیا، ایک چابی دی، ایک بندہ چابی نہیں کھولتا، ایک کھول لیتا. ہر ایک کے پاس جو علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے، روحانیت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. یہ روحانیت ملتی ہے. روحانیت کیا ہے؟ روحانیت اگر کوئی آپ کو بابا عمل بتائے گا تب روحانیت ملے گی. نا اس میں یا علی سے بڑی روحانیت ہے ہی نہیں. اگر کوئی لا علاج مریض ہے اس پہ کو یا فاطمہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کیا بات؟ یا حسن، اس سے بڑی روحانیت؟ یہ پنجتن، یہ اسم اعظم ہے. اللہ نے جنت کو زینت ان کے ناموں سے دی ہے. جبریل کے جب پوچھا گیا نا کہ جبرائیل اتنی جلدی آتے ہو، اتنی جلدی چلے جاتے ہو، یہ کیسے؟ تو کہتا اللہ جناحی تعویذان، میرے دونوں پروں میں 2 تعویذ لکھے ہوئے ہیں. بہم اتقوا، ان کی وجہ سے میرے اندر قوت آتی ہے. تو کہا وہ تعویذ مجھے تو دکھا. جبرائیل نے پر کھولے دونوں، ایک پہ لکھا تھا حسن، دوسرے پہ لکھا تھا حسین. تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ طاقت جو ملتی ہے امام حسن کے نام. آج جب تک ہماری قوم نعرہ حیدری لگاتی رہے گی، ڈرپوک نہیں ہوگی. میں مثال دیتا ہوں اپنی فوج کی. جب تک چلنے میں علی علی ہوتا تھا کوئی جرت نہیں کرتا تھا. علی 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 ایسا ہی تھا نا بغیر بھائی کہ چلنے میں علی علی کی آواز آتی تھی. کسی نے اونچی بری نگاہ سے ہماری فوج کو نہیں دیکھا. ادھر علی کا نام پیچھے گیا ہر جگہ پہ. مجھے فرما رہے ہیں یہ نشان حیدر، یہ مذاق نہیں ہے. یہ نشان حیدر یعنی وہ نشان، اس سے بڑا نشان ہی کوئی ہمارے پاس. تو یہ علی 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 جو ہے یہ بہت بڑا ورد ہے. جب تک کرتے رہو گے کبھی کمزوری کی طرف، تباہی کی طرف. جنات کا خوف نہیں ہو سکتا جس کے پاس اس میں علی ہو. چڑیل اس کو ڈرا نہیں سکتی جس کے پاس اس میں علی ہو. آل محمد کے نام سے دور ہوتے جاؤ اور پھر دنیا کی کتابوں سے عملیات ڈھونڈتے جاؤ. پھر دنیا کی کتابوں سے عمل ڈھونڈنے پڑیں گے. اگر تمہیں یا علی کہنا آتا ہے بس یہ تسبیح ہے. بیمار ہو تو یا علی کہہ کے پھونک مارو، ٹھیک نہ ہو تو تمہارے مانگنے میں کمی ہے، دینے میں کمی نہیں. ہمارے مانگ. اچھا دیکھا کہ یہ زمین سے اوپر ہے، یہ چل رہا ہے. تو پوچھا کہ آپ، یہ بہت پرانی کتاب مجھ سے گم ہو گئی ہے. تقریباً کوئی آج سے خطی قلمی نسخہ تھا وہ، اور کتاب بھی تقریباً سمجھے کہ پاکستانی کوئی 40-50 ہزار روپے کی وہ کتاب تھی. وہ بس کسی کو دکھائی، دوبارہ نہیں دکھائی گئی. یہ حدیث اس کے اندر بڑا عجیب سا واقعہ دکھائیں گے. اندر کے چائے لینے کے لیے واپس آئے، پڑی تھی، پھر پتہ نہیں کیسے چلی، دوبارہ نہیں ملی.
تو بہرحال پھر ان کے گھر میں میں گیا تو دیکھا وہی کتاب رکھی تھی. نہیں جی بتاتا ہوں آپ, دیدہ دلیری دیکھیں. میں نے کہا یہ تو میری نہیں تھی. کہتے آپ کی تھی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر میں اٹھا لوں. کہتے مجھے پسند آئی میں لے آیا. میں نے کہا میرے کتاب خانے میں تو 8-10 ہزار کتابیں ساری اٹھا لیتے ہیں. تو خیر الحمدللہ ملی کافی عرصے کے بعد, لیکن پھر وہ ایک ساتھ پڑھنے کے لیے لے گئے انشاءاللہ. یہ اس سے بتا. تو اب جناب صورتحال یہ ہوئی, وہ جا رہا, کہتے ہیں کہ یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا جی میں قوم جنات سے. کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کربلا زیارت کرنے جا رہا ہوں مولا حسین. میں نے نیت کی تھی میرا یہ کام ہو گیا تو میں پیدل کربلا جاؤں گا کسی بڑے عالم کے ساتھ. تو میرا وہ کام ہو گیا تو میں آپ کو میں نے دیکھا ظاہر باطن آپ کا, تو میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. تو کہتا ہے اچھا یہ بتائیں آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اب سنیے گا بڑا اہم جملہ. کہا جی آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا جی ہم آپ کا کھانا کیا ہے, کیا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں جو انسان بچا ہوا گوشت نہیں رکھتا, مطلب اب بعض جو ہے نا وہ بوٹی میں سے ایک ذرہ بھی وہ کہتے ہیں سوئیوں سے کریت کے کھاتے ہیں. بعض ہڈیاں چبا جاتے ہیں ماشاءاللہ, دانت اتنے تگڑے ہوتے ہیں ان کے کہ وہ ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے. تو پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہے؟ کہتے ہیں جو بچا ہوا گوشت نہیں ہوتا یہ جو لگا ہوا, ہم یہ کھاتے ہیں. تو یہ جو انسان اس طرح سے کھاتا ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا کھائیے تو کھا لیں, پھر وہ پھر اس کو کھاتے ہیں اور پھر نہیں چھوڑتے اسے. اچھا ہمارا کھانا تم نے کھایا, پھر لگ پتا جاتا, پھر جناب چلتے ہوئے جناب طبیعت خراب, ڈر لگ رہا مجھے. ان کا کھانا کھو گے تو ڈر تو لگے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کھانا کھایا اور آدھی بوٹی چھوڑ دی, وہ بھی نہیں ہے جیسے بعض لوگ ہلکا سا بول گیا چھوڑ دی, نہ اتنا بھی مطلب بالکل نہ کرے دے اندر سے وہ جو ہے ایک ایک چیز نکال کے بالکل جیسے مومن کا دل صاف ہوتا ہے ویسے صاف نہ کریں بوٹی, تھوڑا سا رہ دیا کریں. اچھا اب جناب صورتحال یہ کہ کہا جی آپ کیا کرتے؟ کہا جی ہم وہ کھاتے ہیں, وہ گوشت جو بچا ہوا ہوتا ہے نا ہلکا پھلکا ہڈی پہ لگا ہوا وہ کھاتے. تو کہتے ہیں اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا بڑا اہم بات. کہ وہ لوگ جو نجاست اور پاکی کا لحاظ نہیں کرتے, نجس حالت میں سو جاتے ہیں, لحاظ نہیں کرتے, ان پہ ہمارا اٹیک بڑی جلدی ہوتا ہے. خصوصاً وہ جوان بچیاں کہ جو یہ لحاظ نہیں کرتی, تو کہتے ہیں ہم اپنی غذا ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو سونگتے ہیں. وہ کہتے کیا ہوتا ہے پھر؟ تو کہتے ہیں وہ مسروع ہو جاتی ہیں. مسروع جاتی یہ مرغی کی 84 قسمیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ مطلب یہ جنات کے سونگنے سے یہ جو شریعت کے جو قوانین ہیں, باوضو رہنا, غسل کے ساتھ رہنا, یہ سب چیزیں یہ ہمارے لیے ہے. ضرورت نہیں ہے محمد والے محمد کو, یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم اس منزل پہ پہنچے کبھی پریشان نہ ہو. اچھا تو یہ عالم کہتے ہیں کہ ہم گئے, ایک ساتھ وہ چلتا رہا. تو یہ پوچھا اچھا یہ بتا اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اگر میں علاج بتا دوں تو پھر میں نہیں بچتا. جو جن کسی کو مسروع کر دے, یعنی سر, اور دوائی بھی تیار کی ہے ماشاءاللہ قبلہ نے, تو وہ جو ہے کہتے ہیں پھر میں نہیں بچتا. تو کہتے ہیں وہ علاج بتا تو سی کیا علاج ہے؟ کہا جی ایسے 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 علاج بتا دیے. کافی طولانی علاج تھا. تو آپ کہتے ہیں وہ جناب روانہ ہوئے, ہم ایک گھر میں ٹھہرے. تو جن کہہ رہا تھا مجھے بھی بھوک لگی, اب وہ بھی ماشاءاللہ ایسے تھے, روٹی کسی نے چھوڑی. اب وہ تو خدا نہ کرے مرغی کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ بھی نیاز کی ہو, پھر تو بندہ پلیٹ میں کھانے کی زحمت ہی نہیں کرتا, کہتا ڈونگا ہی دے دو مجھے. اسی لیے بعض جگہ پلیٹوں میں ڈال کے دیتے ہیں کہ ایک ایک روٹی مل. نہیں ہوا ایسا کہ وہ ڈونگا آیا تو اس نے ڈونگے میں ہی تبرک ہے مولا کا, آخری تبرک سمجھ کے کھانا چاہیے. اللہ جانے کل ملے نہ ملے. اب اس میں بے شک وہ بانی مجلس کا جو بھی ہو, لیکن آپ نے آخری سمجھ کے کھانا ہے. اچھا اب صورتحال کہتے ہیں ہم جب اس گھر میں پہنچے تو صورتحال ایسی تھی, ایک مرتبہ لڑکی کے چیخنے کی آواز ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی بے ہوش ہو کے گر پڑی, اس کو یہ اٹیک ہو گیا مرغی کا, ایک دم سے, پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ سمجھ گئے کہ اسی جن کا کام ہے, انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا, اور ہو سکتا ہے کہ نجاست کی حالت میں اس طرح سے بھی ہو. تو اس نے آ کے کہا جی میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. کہتے میں نے جناب وہ عمل کیا اور پورا جو اس نے بتایا تھا یاد تھا مجھے. کہتے ادھر میں نے عمل کیا, بچی ٹھیک ہو گئی, اور ایک اونچی چیخ کی آواز آئی, پتہ چلا وہ چلا گیا.
یہ انسان کی زندگی جو ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ آپ کو اگر آپ کہتے ہیں نا ہائے جن نہ آ جائے جن، نہ، میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں کھل جائیں تو آپ کو قدم قدم پہ جن نظر آئے، قدم قدم پہ یہ بھوت چڑیل پریاں یہ نظر آئے، کیونکہ کوئی زمین کا حصہ خالی نہیں ہے جہاں پہ یہ اللہ کی مخلوقات نہ ہو. بس اس میں یا علی ہے، پڑھتے جاؤ رستہ ملتا جائے گا. اس میں کا ذکر ہے، پڑھتے جاؤ رستہ. ان میں باقاعدہ مجلسیں ہوتی ہیں جنات کی. ہمارے علامہ حافظ کے فیض صاحب باقاعدہ مجلسیں پڑھنے جاتے تھے، کربل دہلوی صاحب، ان کے باقاعدہ نام ملتے ہیں، باقاعدہ وہاں سے تبرک بھی لے کے آتے تھے مجالس کا. تو پھر کسی نے ایک دن پوچھا، بیگم پوچھتی جاتے کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا تو جاتا ہوں کسی جگہ مجلس پڑھنے. نہیں بتائیں کہاں اتنا تبرک؟ تو مولوی صاحب تو بند نہیں دیتے، آپ اتنا پیکٹ بھر کے لے آتے. یہ ہے کون پانی ہے مجھے بتائیں، یہ تو وقت پہ نہیں بٹھاتے. یہ ہے کون پانی ہے مجلس کا نام بتائے. 2 تبرک مانگے تو منہ بن جاتا ان کا. اچھا دے دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ اتنا تھیلا بھر کے لے آتے کون ہے؟ کہا ہے نا کوئی. اچھا پھر دوبارہ اس طرح بیگم کا چھوڑ. اگر بیگم کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، خدا نہ کرے کسی کے پیچھے پڑ، پھر وہ تو میں کہتا ہوں قسمیں کھا لیں. جیسے وہ ملتا ہے نا ایک واقعہ کہ ایک آدمی پرواز کرتا تھا، اڑتا تھا ہوا میں، تو اب بیگم کہتی چل ایسے ہی ہے. وہ کہتا میں لوگ مجھ سے آ کے مانگتے ہیں، میں ان کو علاج کرتا ہوں. کہتا چل میں جانتی ہوں کون. کہتا میں ہوں ایسا. تو اس نے اب بیگم کو دکھانے کے لیے نا پرواز کی اوپر سے گھر کی چھت سے ایسے کیا کہ وہ دیکھے نا، گزر کے چلا گیا. اور بیگم دیکھ رہی ہوں کتنا بڑا ولی ہے جو پرواز کرتا ہوا گزرا چھت کے اوپر سے، گزر کے باہر گیا، باہر سے چل کے آ گیا. کہا بیگم کہتی ہوں ابھی ایک ولی گزرے تھے اڑتے ہوئے، دیکھا ابھی ولی. بیگم کہتی ولی گزرے تھے. کہتا وہ میں ہی تو تھا. کہ اسی لیے میں کہہ رہی کنی کیوں کھا رہا تھا. تو ہے نا اس لیے کنی کھا رہا تھا. یہ تو میں سمجھ گئی، ورنہ جو دوسرا ولی ہوتا وہ ٹھیک اڑتا ہے ایسے. ایک سلوات پڑھتے ہیں بابا. پوچھا یہ بتائیں آپ کہاں جاتے ہیں، کون سی جگہ، کون سا تبرک ہے، کس جگہ سے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں جنات کے یہاں پڑھنے جاتا ہوں. مجلس یہ جملہ کہنا تھا. رات کو سارا لشکر آ گیا ان کا. کہا کہ اگر تو حسین کا ذاکر نہ ہوتا تو تجھے ہم زندہ نہ چھوڑتے. یہ تو نے راز کیسے فاش کر دیا؟ یہ راز ہوتا ہے. اللہ جانے کون کون ہے اس مجلس میں، کون کون بیٹھا ہمیں نہیں معلوم. یہ انسانی شکلوں میں آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ذکر اہل بیت سنتے ہیں. آپ سب شیعوں کو مار دیں، یہ اللہ قوم جنات کو انسانی شکل میں بھیج دے گا. ذکر ہوتا رہے گا، حسین کا ذکر نہیں رکتا. حسین کا ذکر ہماری وجہ سے تو ہے نہیں بھائی، تیری بھول ہے. ہم حسین کے ذکر کی وجہ سے ہیں. علی کا ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم علی کے نام کی وجہ سے ہیں. بھائی ہم کعبہ علی کی وجہ سے ہیں. تو جو فرمان ہے عزیزو، لکھنؤ چلتے ہیں، یہیں سے بس اب چلتے ہیں لکھنؤ. وہیں سے انشاءاللہ تعالی ہم پہنچیں گے کہاں؟ کربلا. لکھنؤ وہاں سے کربلا. لکھنؤ میں آج سے 200 سال پہلے، تقریباً 200 سال پہلے، مرثیے کا ایک سردار ہوتا تھا جس کا نام تھا کون؟ میر انیس. اور ایک تھے مرزا دبیر. یہ حقیقت میں واقعہ نوجوانوں کو چاہیے، نوجوان بیٹھے یہ مطلب یہ سلام کی کتابیں تو پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں، لیکن میری درخواست ہے کہ جو مرثیے میر انیس نے لکھے وہ ضرور پڑھیں ایک دفعہ. آپ کو پتہ چلے انہوں نے کیا خدمت کی. مطلب 2 بند کر کے 4 بند کر کے ضرور پڑھا کریں کہ انہوں نے جو مسائب بیان کیے وہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. ملتا ہے کہ ظافر جن ان کے سامنے مسائب بیان کرتے ہیں ایسے عجیب انداز میں. وہ کتابیں اب رہ گئی ہیں الماریوں میں اور مطلوب ہو گئی، ایسا نہ.
ان کی خدمات 200 سال سے چلی آ رہی ہیں. معصومین کی بارگاہ میں وہ جو ہے پڑھا کرتے تھے اور ان کے شعروں پہ مہر لگتی تھی. اور بعض اوقات یہ میر انیس اور مرزا بابر علی مرزا دبیر جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے شعر کو مکمل بھی کرتے تھے. جیسے میر انیس نے ایک شعر لکھا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, سمجھ میں نہیں ہے اگلا مصرع کیا لکھے. تو مرزا دبیر بولے ہمیں کیا بات ہے, کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہے. کہا جی اگلا مصرع سمجھ نہیں آ رہا. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے. کہا جی یہ تو مجھے آ گیا اگلا مصرع. ہے کیا؟ کہتے ہیں معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. خورشید سر شام کہاں جاتا ہے, معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے. مغرب کی جانب ہے قبر علی, یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. شروع کیا تھا کس کا؟ یہ شعر و شاعری کا. بہترین نوجوانوں کو لے کے آتے تھے, انہیں مرثیہ کہنے کا, مرثیہ گوئی سکھاتے تھے کہ میں سینے میں لے کے نہ چلا جاؤں, آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے. اب وہ جناب پتا اتنے میں دیکھا ایک عورت آئی ایک بچے کو لے کے, آگے کہتی ہے کہ میں پردے دار ہوں, میں بڑے دور سے آئی ہوں, تو میں اپنے بچے کو آپ کا شاگرد بنانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا بسم اللہ. کہا جی میر انیس کہتے ہیں وہ بچہ اتنا ذہین کہ جو میں مرثیہ لکھوں وہ زبانی یاد کر لے 200 بند کا. میں حیران, یار یہ اتنا ذہن میں نے نہیں دیکھا, جو پڑھتا یاد کر لیتا, یہ ہے کون؟ کہتے ہیں نتیجتاً ایسا ہوا کہ 15-20 دن میں اس نے مرثیہ کہنا شروع کر دیا. میں حیران, خدایا یہ کیا ہے, کس چیز یہ بنا, کس طرح کے انسان ہے یہ. کہتے ہیں اتنے میں میر انیس بیٹھے ہوئے تھے, وہ شاگرد بھی بیٹھا تھا. اندر سے خبر آئی, میر انیس کو کنیز نے بلایا, میر انیس اندر گئے. علامہ سلطان العلماء مہدی لکھنوی صاحب نے بھی لکھا ہے اور بہت سے علماء نے ذکر کیا. کہتے ہیں اندر گئے تو میر انیس باہر آئے پریشان. کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ اب کسی میں جرت نہیں ہے, میر انیس کا جو روب تھا بات نہیں کرتا. تو اس شاگرد کی ہمت ہوئی کہ پوچھے. کہتے ہیں کیا ہوا استاد محترم؟ کہتے ہیں اصل میں زوجہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور حکیم نے کہا ہے کہ ایک بوٹی چاہیے جو آگرہ کے شاہی باغ میں ہے, پھول ہے بوٹی وہاں پہ ملتی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں. تو کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں وہاں تک جانے کے لیے مہینے کا سفر ہوگا. انہوں نے کہا جی 2-3 دن میں چاہیے ورنہ مر جائے گی, تو ورنہ وہاں تک کوئی جا سکتا ہے. اب میں پریشان ہوں, میری بیگم نے مر ہی جانا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں لے آؤں. اس نے کہا بیٹا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں تو فخر کرتا ہوں آپ پہ, آپ اتنے اچھے قصید مرثیہ لکھنے والے ہیں, آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں مجھ سے. کہا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, اجازت ہو تو لے آؤں. کہا اچھا لے آؤ. یہ گیا 15 منٹ بعد گیا یہ لے. اب حیران پریشان اندر گئے, زوجہ ٹھیک ہو, بچے کا ہاتھ پکڑا لے آئے مسجد میں. کہا یہ بتا تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ کہا اگر میں نے حقیقت بتا دی تو مجھے پڑھاؤ گے؟ کہا ہاں پڑھاؤں گا. کہا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا جی لا مکان کا مکان. کہا نہیں پڑھاؤں گے نہیں, ایسے نہیں, وعدہ کریں پڑھائیں گے. کہا جی وعدہ کر. کہا نہیں اس کا وعدہ کریں جس کے آسرے پہ علی کی بیٹی مدینے سے چلی, ایسے اس کا. کہتے میں عباس کی قسم کھاتا ہوں میں تجھے پڑھاؤں گا. تو ہے کون؟ تو کہتا ہے میں قوم جنات میں سے ہوں اور میں عام قوم سے نہیں ہوں, میرا تعلق ہے حضرت جعفر جن سے, میں ان کا پوتا ہوں. اچھا آپ کا جن کا مرثیہ آپ نے 4-5 دن پہلے لکھا ہے, میں ان کا پوتا ہوں. اوہ اچھا. تو کہا کہ یہ کربلا کا کچھ واقعہ مجھے بتائیں, آپ کے دادا کہاں ہیں؟ کہا جی دادا کی تو حالت نہ پوچھے. کہا جی جب بیٹھتے ہیں ہائے حسین, چلتے ہیں ہائے حسین. کہا جی ان کی بھویں لٹک گئی ہیں, آنکھیں بند ہیں, ایسے
بیٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. کہا ایک عجیب منظر ہے ان کا، ان کی تو حالت پوچھے ہی نہ. کہا ایسا کر اپنے دادا سے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ذرا سننا چاہتا ہوں، کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے سنا دے. تو یہ گیا، واپس آیا. کہا دادا کہتے ہیں جعفر سے کہو میں نہیں آ سکتا، وہ مجھ سے کربلا کے واقعات پوچھے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں دوبارہ بتاؤں علی اکبر کے سینے پہ برچی کیسے، مجھ سے برداشت نہیں. اب جو یہ جملہ کہا، جعفر کہتے ہیں اپنے دادا سے کہہ دینا اگر وہ نہ آیا میں اپنی ماں سے، اپنی جدہ سے، سیدہ سے اس کی شکایت کر دوں گا. جعفر سے کوئی شکایت نہ کرے، میں آ جاؤں. شب جمعہ لکھنؤ کی جامع مسجد کے سامنے میں پہنچوں گا، وہاں پہ آ جاؤں. اب یہ جناب شب جمعہ ہوئی، انہوں نے غسل شب جمعہ کیا، پہنچے تو کیا منظر دیکھا، ایک آدمی بیٹھا ہے جس کا قد مینار کی طرح اونچا ہے، اتنا اونچا قد ہے، بیٹھا ہے اور سر جھکا ہوا ہے. ہائے حسین، حسین کیا اتنا بھی کسی کا امتحان ہوتا ہے جتنا میرا لیا ہے؟ مجھے موت کیوں نہیں آتی ہے حسین، مجھے موت کیوں نہیں آتی؟ اتنا امتحان، قدم قدم پہ امتحان. خدا مجھے اٹھا لے دنیا سے. گئے، سلام کیا، جواب سلام آیا. آ کے کہا کہ میر انیس آپ ہی ہیں؟ کہا جی میری بھی خوش قسمتی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس کے مرثی معصوم کی بارگاہ میں پڑھے جاتے. سلام کیا، جواب سلام کے بعد ایک جملہ کہا، کہتے ہیں کہ یہ بتا کربلا کا واقعہ کیسے ہوا؟ کہا میر انیس میرے یہ جو تیرا شاگرد ہے اس کے باپ کی شادی تھی، اتفاق سے دن عاشور کا رکھا گیا، ظہر عاشور کا دن رکھا گیا تھا. کہتے شادی تھی، میرا چچا زاد آنے میں تھوڑی دیر کر گیا، نہیں آیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں. سب نے کہا ایسا کر تو سہرے باندھ دے، وہ آئے گا تو مجھ سے راضی. میں نے کہا نہیں وہ میرا چچا زاد ہے. کہتے عصر کا ٹائم نمودار ہوا، میں نے سہرا اٹھا کے باندھنا چاہا، آواز آئی ہٹو بچو راستہ دو راستہ دو. کہتے ہیں میں نے جو دیکھا سامنے سے میرا چچا زاد آ رہا، گریبان پھٹا ہوا ہے، پہ چڑی ہوئی ہے، عجیب حال، منہ پہ تماچوں کے نشان. آواز دے کے کہتا جعفر سہر نہ باندھ، جعفر بیٹے کو سہر نہ باندھ. کہتے اچھی بات نہیں کرتے، ایسی بات کیوں کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تیرا بھی تو بھتیجا ہے. جعفر وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو منظر میں دیکھ کے آیا ہوں نا وہ منظر تو نے نہیں دیکھا. جی کیا منظر؟ کا جعفر میں کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا، پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا. میں نے دیکھا ایک سواری پہ ایک سوار بیٹھا ہے، ہر ایک کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہے مارو اس خارجی کو، کوئی کہتا ہے اس کو پتھر مارو، کوئی کہتا ہے اس کو نیزہ مارو. کہتے اتنے تیر لگے ہوئے تھے اس کے جسم پہ، اس کا سینہ نظر نہیں آ رہا. کہتے میں نے کہا یار یہ باغی نہیں لگتا، یہ تو کوئی نمازی لگتا ہے، اس کے چہرے سے تو نور نکل رہا ہے. کہتے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، میرے پاس سے ایک 3 منہ والا تیر چلا، سے شعبہ تیر. کہتے میرے پاس سے چلا، اللہ اکبر. کہتے وہ تیر آ کے اس شخصیت کے پہلو میں لگا. کہتے اس نے تیر کیسے نکالا میں روایت نہیں پڑھ سکتا، روایت میں یہ تیر کیسے نکلا میں نہیں پڑھ سکتا. تیر نکال کے ایک جملہ کہا، اما زہرا، اما آپ کا بھی پہلو زخمی تھا، آپ کا حسین بھی زخمی ہے، لیکن آپ کے پاس آپ کی بیٹی زینب موجود تھی.
حسین کے پاس کوئی نہیں. کہتے میں فوراً نیچے اترا, میں نے سلام کیا. کہتے میں نے سلام کیا, میرا نام لے کے مجھے جواب دیا اور ایک فکرہ کہا, جعفر کے بیٹے کی شادی کا خط مجھے مل گیا تھا, لیکن میں کیا کرتا, میرا اکبر چلا گیا. اجرکم اللہ. خدا اگلے سال سے پہلے تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے. کہتے میں کیا کرتا, میرا اکبر چلا گیا. کہتے سلام کہنا, یہ آیا. جعفر نے کہا اتارو چادریں اتارو, سیرا پھینکا نیچے کہ چلو کربلا. ماں کہتی ہے جعفر میں نے بھی جانا ہے. کہتا اماں تو ضعیفہ ہے. کہا جعفر تجھے شرم نہیں آتی, حسین کوئی اکیلا کربلا. عزیزو یہ لشکر کربلا پہنچا, مولا نے سلام کیا. مولا نے جواب سلام کے بعد کہا جعفر اجازت نہیں ہے حملے کی, اپنا لشکر بھیج دے, میں جنوں کو انسانوں پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا. جعفر تو رک جا, اگر تو دیکھ سکتا ہے تو رک جا. جعفر رکا. مولا نے کہا جعفر آ, میں تجھے اپنا اجڑا ہوا باغ دکھا. اجرکم اللہ. جعفر آ, میں تجھے اپنا اجڑا ہوا باغ دکھاؤں. عزیز و مولا خیمے میں لے کے گئے, ایک گٹھڑی پڑی ہے. مولا نے کہا جعفر اس میں کچھ اور نہیں, میرا قاسم ہے. یا مولا ایک خیمے میں لے کے گئے, ایک جوان ہے, پانی پانی ہے, سینے میں ہاتھ ہے. مولا نے کہا تو دیکھ کے جعفر ملنے آ رہا ہے. ابھی تو یہاں تک بات پہنچی. جعفر کہتا ہے کہ میں, مولا مجھے لے کے گئے, کہا جعفر آگے چلے. کہتا ہے کہ مولا آگے پہنچے. مولا نے کہا جعفر تجھے میں اپنا بھیا عباس دکھاؤں. جعفر کہتا ہے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخصیت ہے جس کا پورا بدن زخموں سے چور ہے. مولا قریب گئے, کہا بھیا عباس آنکھیں کھولو بھیا, دیکھو جعفر بھائی ملنے آیا ہے. عزیزو مولا نے آنکھیں کھولی. 2 جملے اور ابھی ذوالجلال آئے گا, ماتم کریں گے. مولا نے آنکھیں کھولی اور اشارہ کیا, جعفر اپنا سر جھکا. جعفر نے سر جھکایا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ قریب کر اور قریب کر اور قریب کر. غازی نے کوئی جملہ کہا, جعفر نے پرواز کی, زمین پہ گرا. مولا حسین کہتے ہیں جعفر تجھے عباس نے کیا کہا؟ کہتے مولا مجھے عباس نے کہا اے جعفر حسین اکیلا نہیں آیا, حسین کی بہنیں ساتھ ہے. ازادار میری جان قربا. پھر دوبارہ کا جعفر ذرا جھک جا. جعفر کہتا میں جھکا. مولا نے کوئی جملہ کہا, جعفر نے 3 مرتبہ پرواز کی, زمین پہ گرا. مولا کہتے جعفر تجھے کیا کہا؟ کہ مولا کی غربت پہ میری جان قربا. غازی نے کہا جعفر زینب کی چادر نہ چھلے. ادھارو آخری جملہ. مولا نے کہا جعفر اب چلا جا, جعفر کربلا سے چلا جا. کہ مولا کس لیے؟ کہ میری ماں فاطمہ آ رہی ہے. جعفر میری ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے. وہ غربت, وہ مصیبت, وہ مظلوم, وہ Johnson!
कैसे मैं छोड़ जाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। उजड़े ना घर किसी का, करती हूँ मैं दुआएं। उजड़े ना घर किसी का, करती हूँ मैं दुआएं। मक़तल में आके तुझको देती हूँ मैं सदाएं। क्यों बोलता नहीं है, आकर तुझे मनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। कितनी तपिश है बेटा, साया तेरा बनाऊं, आखिर हुसैन माँ हूँ। खंजर चलाना इस पर कर, खंजर चलाना इस पर नाजों का है ये पाला। गर्दन न काट इसकी अहमद। नाज वीरन कुटी हुई नमाज वीरन लभदी नहीं सजदे दी जा। मेरा सर कटिया मेरा घर लुटिया, 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 मेरा सर कटिया मेरा घर लुटिया। तुम्हें उजड़े बैन बिला हुसैन 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 इमाम हुसैन, तुम्हें उजड़े बैन बिला हुसैन 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 इमाम हुसैन, तुम्हें उजड़े बैन बिला हुसैन हुसैन हुसैन
خدا بچڑی مشکل کشا دی ہے بچڑی مشکل کشا دی ہے خدا بچڑی مشکل کشا دی ہے بچڑی مشکل کشا دی ہے خدا بچڑی مشکل کشا دی ہے بچڑی مشکل کشا دی ہے خدا بچڑی مشکل کشا دی ہے بچڑی مشکل کشا دی ہے خدا بچڑی مشکل کشا دی ہے بچڑی مشکل کشا دی ہے نانے دا دین بچا حسین حسین امام حسین نانے دا دین حسین حسین امام حسین نانے دا دین بچا حسین حسین امام حسین شہید کربلا 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 حسین حسین امام حسین شہید یا حسین 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 I
زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا کہ کو کدا دکھانا اخوان باد چاہدا کہ کو کدا دکھانا اخوان باد چاہدا ہر موڑ تے علی دی تھی ہر موڑ تے علی دی تھی علم دی زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں جد زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں نہ ہویا بد بازار دے بتیاں چپ کر کے ٹرتی رہندی ہے پتھر بنے دے چپ کر کے ٹرتی رہندی ہے پتھر بنے دے جلال بھی بچھی گئی ہے بھی بچھی گئی ہے زینب ٹورے ہوئے باجر دا ہائے کیوں
नसीब है वो जिसके दिल में ये गम समाया है। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन या 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 हुसैन तो मैनू विच करबल दे करीब कर चले आए वीर गाजी। तो मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। तो मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। मैनू विच करबल दे मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। तू मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। तू मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। मैनू विच करबल दे करीब कर चले मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। तू मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। मैनू विच करबल दे करीब कर चले करीब मैं तू मेरा वीरन करीब मैं तू मेरा वीरन अजीब कर चले वीर गाजी। तू मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। तू मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी। तू मैनू विच करबल दे करीब कर चले करीब मैं तू मेरा वीरन करीब मैं तू मेरा वीरन अजीब कर चले वीर गाजी। तू मैनू विच करबल दे करीब कर चले वीर गाजी।
गरीब घर चलिया वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चलिया करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए की ना पूछे मैं तेरा की दसावांगा मैं काली मां तेरी घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए सकीना पूछे ना तेरा की दसावांगा मैं काली मां तेरी करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले तू जड़िया दी तो गाजी मैं गरीब होया जाके मेरे वीर गरीब घर चले आए गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए वीर गाजी तू मैनू विच करबल दे माता मैं तू मेरा
चले आए मीर गाजी मैनू विच करबल दे गरीब घर चले आए मीर गाजी तू मैनू विच करबल दे गरीब घर चले मीर गाजी मैनू विच करबल दे जब मैं बचड़ा तेरे दबाव नहीं पता जी रची मत होना से आजाद नहीं रुलना चाह मुझ बैठा रुलना चाह मुझ बैठा नसीब कर चले आए गाजी मैनू विच कर बल दे गरीब कर चले आ